اس وقت گوادر سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، گوادر پورٹ پر موجود ہوں. پہلی مرتبہ آن سپاٹ رپورٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے. تو گوادر ہے کیسا، گوادر میں ہو کیا رہا ہے، پوری دنیا کی نظریں جس پر لگی ہیں، جو اس ملک کی قسمت بدلنے جا رہا ہے، جو اس خطے کی قسمت بدلنے جا رہا ہے، جو دنیا کے اربوں لوگوں کی قسمت بدلنے جا رہا ہے، آخر گوادر ہے کیا. تو یہاں سے گوادر پورٹ سے، یعنی سی پیک کا جو سب سے اہم حصہ ہے، سی پیک کا جو دل ہے، تو یہ گوادر پورٹ سے ان سبز پانیوں سے آپ سے مخاطب ہوں. تو یہ گوادر پورٹ، سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ گوادر پورٹ میں جو فری زون ہے یہ کیا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان بھی اس فری زون کا افتتاح کرنے کے لیے چند گھنٹے بعد پہنچ رہے ہیں، جس کا سیکنڈ فیز ہے فری زون کا. تو یہ گوادر فری زون کا جو فیز 1 ہے، یہ 60 ایکڑ پر مشتمل ایک فری زون بنایا گیا، اور جس میں 12 کمپنیاں آئیں، 2 پاکستانی کمپنیاں اور 10 غیر ملکی کمپنیاں آئیں. ان میں سے جو 6 کمپنیاں ہیں وہ یہاں مکمل ہو چکی ہیں اور 3 نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، باقی 6 جو ہیں وہ تکمیل کے مرحلے میں ہیں. تو فری زون جو ہے یہ ڈیوٹی فری ہوتا ہے، اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگتا، 40 سال تک کے عرصے کے لیے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. یہاں پر جو چیزیں بھی پروڈکشن کے لیے را مٹیریل منگوایا جائے گا اس پہ کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں لگے گی. یہاں پر جو کسٹم اتھارٹیز ہیں ان کا الگ سے ایک چیک کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا ہے. تو یہاں پر جو را مٹیریل آئے گا یہی پروڈیوس ہوگا، اور اسی پورٹ سے یہاں سے اس کی دنیا بھر میں ترسیل کر دی جائے گی، اور یوں اس کی کم کاسٹ کے ساتھ دنیا میں جب یہاں سے ایکسپورٹ ہوگی تو ظاہر ہے دنیا کو جب کم کاسٹ پڑ رہی ہوگی تو وہ یہاں سے چیزیں خریدیں گے، پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. تو یہ جو جہاں میں موجود ہوں یہ پورٹ کمرشلی 2020 میں آپریشنل ہوئی تھی، اور اب اس پورٹ کو اس فری زون کے علاوہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ افغانستان کا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے، تو اس کا جو سامان آتا ہے وہ بھی اب اسی پورٹ کے ذریعے آنا شروع ہو گیا ہے. اور LNG کی جو امپورٹ پاکستان کر رہا ہے تو اس کو اس کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ پورٹ انگیج ہوگی کمرشلی اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اور یہ خطہ کیوں یہ دنیا کے بہت سے ممالک کو چبھتا ہے کہ دنیا کی 40% تک کی جو انرجی کی ضروریات ہیں وہ جو یہاں سے عربین سی، یہاں سے جو بالکل ہم اس کے سامنے ہیں، تو ہمارے سامنے سے ہو کر گزرتی ہیں. تو جب یہاں پر رکیں گے جہاز، لنگر انداز ہوں گے، ایکٹیویٹی بڑھے گی، تو اس کا پاکستان کو جو سالانہ جب یہ مکمل آپریشنل ہو جائے گی پورٹ، تو صرف اس پورٹ سے ہی پاکستان کو سالانہ $10 ارب کا ریونیو ملے گا. تو یہ تو صرف اس کا ایک بڑا چھوٹا سا پہلو ہے، یہ اس کا ایک عام سا معمولی سا پہلو ہے. یہ بہت وسیع جو کہا جاتا ہے نا، یہ گیم چینجر منصوبہ ہے. یہ گیم چینجر منصوبے میں ویسے تو میں آپ کو وقتاً فوقتاً اسپیشل اکنامک زون سے متعلق آگاہ کرتا رہتا ہوں، ML1 سے متعلق آگاہ کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ جو گیم چینجر منصوبہ ہے اس کے 2 فیز ہیں. پہلا فیز مکمل ہوا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ جو کوآپریشن تھا اس کے تناظر میں. تو اس میں بجلی کے منصوبے لگے، اس میں انفراسٹرکچر کے جو منصوبے تھے، اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا تھا نا جی کوئی بہت قرض لے لیا پاکستان نے اور قرض تلے دب گیا چین کے خدا نخواستہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ صرف کوئی 5.5-6 ارب ڈالرز کے قرض کا معاملہ تھا، اور یہ کوئی ڈیٹ ٹریپ نہیں تھا، بلکہ اس میں جو منصوبے بجلی کے لگے ہیں اس میں چین کی اس میں فلسفہ کیا ہے کہ پہلا فیز جو ہے وہ بجلی کے منصوبے اور سڑکیں، اور جو دوسرا فیز ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے. جو پہلا فیز ہے اس میں جو بجلی کے منصوبے لگے، یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پر یہ چیزیں ریلیٹڈ تھیں. سڑکیں جو بنی ظاہر ہے اس میں حکومتوں کا کردار تھا، لیکن جب انفراسٹرکچر بن گیا ہے تو چین کہتا ہے پہلے انفراسٹرکچر کھڑا کرو، اس کے بعد انویسٹرز کو لے کے آؤ. تو اب دوسرے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں چین اور پاکستان، جس میں اب صرف انویسٹرز آئیں گے،
اس میں حکومتیں نہیں بلکہ انویسٹرز آئیں گے, سرمایہ کاری آئے گی, اور وہ سرمایہ کاری ہی اس خطے کی قسمت بدلنے جا رہی ہے. یہاں پر ہزاروں ملازمتیں, جہاں میں اس وقت موجود ہوں گوادر فری زون میں, ان 12 کمپنیوں کے آنے سے ہی ہزاروں ملازمتیں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں. اور اب سیکنڈ فیز میں کیا ہونے جا رہا ہے, جو پرائم منسٹر بھی آ رہے ہیں. پہلا فیز گوادر فری زون کا 60 ایکڑ پر تھا, دوسرا فیز گوادر فری زون کا تقریباً 21-2200 ایکڑ پر آ رہا ہے. یعنی کہاں 60 ایکڑ, کہاں 21-2200 ایکڑ. تو یعنی اب جو رسپانس آنا شروع ہو گیا ہے, جو کمپنیوں نے دلچسپی لینی شروع کر دی ہے, تو اس رسپانس اور کمپنیوں کی دلچسپی کی وجہ سے اس کو اتنے بڑے پیمانے پر ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے. ابھی گوادر میں جب ہم گوادر ایئرپورٹ پر اترے تو یہاں پر پورٹ تک پہنچتے ہوئے جو اطراف کے مناظر تھے وہ بتا رہے تھے کہ پہلے گوادر کیا تھا, کیونکہ وہ ابھی علاقے ڈیولپ ہونے ہیں. تو جو پورٹ کے قریب پہنچتے گئے ڈیولپمنٹ نظر آتی گئی. تو میں کوشش کروں گا اسی ویڈیو میں جو پورٹ ہولڈنگ کمپنی ہے, چائنا اوورسیز پورٹ ہولڈنگ کمپنی, جو یہ سب کچھ ڈیولپ کر رہی ہے, ان کے سی ای او سے جو میری بات ہوئی ہے, ان کے سی ای او نے بتایا ہے کہ گوادر آنے والے 5 سے 7 برسوں میں دنیا کا جدید ترین شہروں میں ہوگا. تو یہاں پر ایک گوادر بزنس سینٹر اسٹیبلش کیا گیا ہے. گوادر بزنس سینٹر جو ہے یہ 5 مہینے 6 دن میں بنایا گیا ہے. ایسے جیسے جادو سے کوئی عمارت کھڑی کر دی گئی ہو, اور ایک 5 سٹار ہوٹل ہے, اس سے کم نہیں ہے, 5 سٹار ہوٹل ہے جہاں سرمایہ کاروں نے آ کر ٹھہرنا ہے. تو یہاں پر ان پانیوں کے جو محافظ ہیں, پاک نیوی کے جوان, اور جو اطراف کی جو سیکورٹی ہے, پاک فوج کے جوان, یہ یہاں کے محافظ ہیں. ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اس خطے جس پر دشمن کی نظریں لگی ہیں, اس دشمن سے بچانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. جنرل آصم سلیم باجوہ, چیئرمین سی پیک اتھارٹی, اور ان کی ٹیم, جب یہاں پر آ کے میں نے چائنیز سے بات کی تو وہ چائنیز جو خاص طور پہ جو جن کی پوزیشن پر جو لوگ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سی پیک اتھارٹی نے بڑا زبردست کام کیا ہے, اور ان کے آنے سے کوآپریشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ چیزیں اب بہتری کی جانب, مزید بہتری کی طرف جانی شروع ہو گئی ہیں, تیز ہو گئی ہے پیس. اور یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے گوادر میں, جی سی پیک سے متعلق جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی کہ کام سلو ہو گیا ہے, کام کی پیس جو ہے سست ہے, اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں کے لوکل لوگوں کو نوکریاں ملی ہیں. چینی جو ہے صرف پلان بناتے ہیں, ایگزیکیوشن میں یہاں کے لوکل لوگ, یا خود چائنیز اتھارٹیز سے جو ہماری حکام سے بات ہوئی, تو ایک منظر میں چاہوں گا آپ یہ دیکھ سکیں. یہ خوبصورت منظر ہے, یہ سبز پانی, کسی ایسے لگتا ہے, گمان ہوتا ہے کہ کسی بیرون ملک میں, کسی سمندر پہ, بلکہ ان سے بھی زیادہ خوبصورت یہ منظر جو ہے یہاں پر پیش ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ گوادر, یہ پاکستان, چین اور خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کی خوشحالی کا یہ ضامن ہوگا. ابھی یہاں پر مسائل ہیں, یعنی اطراف کے علاقوں میں بجلی کے مسائل ہیں. بجلی جو ہے کچھ ایران سے لینی پڑتی ہے, یہاں پر بجلی کی جو ضروریات ہیں تھوڑی زیادہ ہیں, اور بجلی کے حوالے سے یہاں پر کام ہونا ہے. یا پانی کے حوالے سے پانی کا ایشو ہے, پانی نمکین ہوتا ہے, تو ڈیسیلینیشن پلانٹس جو ہیں وہ لگانے کے حوالے سے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو روڈ انفراسٹرکچر ہے, جو بلڈنگز ہیں یہاں پر کھڑی کی جا رہی ہیں, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال گوادر پورٹ سے عدیل بڑائش کو اجازت دیجیے. کوشش کرتے ہیں کہ یہاں موجود جو مختلف کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھا سکیں.